دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد زبانی کلامی کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن حکومتیں کبھی عدلیہ کی جو ہے فیصلوں کو مسترد نہیں کیا کرتی ہیں۔ حکومت اپنے تحفظات ضرور دکھا کے آگے نظر ثانی کر سکتی ہے، بھلے کرے، لیکن مسترد نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے کیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر کوئی توہین عدالت میں جائے گا تو پھر خود ہی یہ جواب دہی ان کو دینا پڑے گی۔ جہاں تک تعلق ہے توثیق کا کہ جوائنٹ سیشن سے کوئی قرارداد ریزولوشن قرارداد منظور کروا لیں گے تو اس قرارداد کی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں آئین میں بڑا واضح طور پر ہے، اور پھر دوسری بات یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس چیز پر آپ جو ہے وہ کریں گے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ 90 دن سے متجاوز جو ہے ڈیزالو ہونے کی صورت میں الیکشن آئین میں اجازت دیتا ہے؟ کیا کسی نے ایک بندے نے بھی کہا ہے وہ بھائی 4-3-3-2 کی آپ رٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہو، ان 4-3 نے کب کہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرواؤ؟ وہ تو ایک تکنیکی بنیاد پر تھا کہ کیا سو موٹو ڈائریکٹ جو ہے سپریم کورٹ کو اس معاملے کو لینا چاہیے، جب 2 عدالتیں عالیہ میں ایک معاملہ وہی ڈیٹ تجویز ہے تو کیا لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اتنی سی بات تھی، اور اس بات پہ وہ ریکیوز کر کے علیحدہ ہو گئے بینچ سے۔ اب ان کے فیصلے کی تو ظاہر ہے ان کی ایک سوچ ہے یا ان کا ایک وہ فیصلے پر حاوی نہیں ہوتا، کیونکہ 5-2 کا وہ فیصلہ، وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ 3-2 سے سنایا گیا اوپن کورٹ میں، اور جس کا وہ حصہ نہیں تھے۔ سو اتنی سی بات ہے، آپ اس کو بات کا بتنگڑ بنائیں۔ اور کیا انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے صرف آئین کو کے دفعات کو نافذ کرنے پر اصرار کیا، اور یہ آئین کیا ہے؟ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کے عوام نے اپنی یعنی گورننس کے لیے بنایا ہے، اور ریاست کیا ہے؟ ریاست آرٹیکل 7 میں عوام ہے، جن کو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ طاقت کا چشمہ عوام ہے، تو انہوں نے مقتدر کر کے آرٹیکل 7 میں اگر آپ ریاست کی تعریف دیکھیں تو نیچے سے لے کے اوپر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے لے کر اوپر پارلیمنٹ تک، فیڈرل گورنمنٹ تک، صرف عوام ہیں جن کو مقتدر کیا ہے، حق حکمرانی دیا گیا ہے آئین میں۔ اور آرٹیکل 5 میں لکھا گیا ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ ہر ایک پر واجب اور لازم ہے، اور تابعداری آئین کی ہے۔ یہاں نہ حکومت ہے، یہاں نہ عدلیہ ہے، یہاں نہ مقتدر حلقے یا وہ نیوٹرلز ہیں۔ سو خدا را جب آپ کے آئین نے کہہ دیا کہ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ایوان بنتے ہیں اس سے مترشح حکومت ہوتی ہے جس کو حق حاکمیت ہے، اور اسی کی تابعداری اور وفاداری آئین میں دی گئی ہے، تو پھر عوام کو جج کرنے دیں، آپ انتخاب میں جانے دیں، اور یہی منتہا آئین کی ہے۔ تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں وزیر اعظم کی تقریر سن کے مجھے ضیاء الحق کی نظر آ گیا کہ ضیاء الحق کی روپ میں ایک دوسرا شخص جو ہے یہاں بیٹھا ہوا اقتدار پر وہی غاصبانہ باتیں کر رہا ہے، اور یا مشرف کی طرح مکے دکھا رہا ہے۔ تو کیا آپ ضیاء الحق کی طرح آپ آئین کو کہیں گے کہ میں قدموں کے نیچے روندوں اور وہی آئین کی تشریح کروں جو میری من پسند ہے اور مثبت نتائج آئیں گے، یا آئین وہ ہوگا جو ریاست نے اپنے لیے جو ہے منتخب کیا ہے؟ ریاست کا مطلب عوام ہوتی ہے، تو عوام کی تضحیک نہ کرے یہ حکومت، یہ تو عوام کی تضحیک ہے، یہ آئین کی تضحیک ہے، یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہو رہا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ آپ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو، عدالتیں نہیں کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کو اتنا مت چھوٹا کرنے، پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے ہے، پوری وکلا برادری سپریم کورٹ کے پیچھے اور آئین کے پیچھے ہے۔ صاحب یہ بتائیں، یہ جو سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی، کیا سپریم کورٹ تاریخ دے سکتی ہے الیکشن کی؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے۔ سپریم کورٹ نے جب 1 مارچ کو فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر، اور چونکہ کچھ بہت وقت گزر چکا تھا تو انہوں نے کہا بیئر منیمم اس سے ڈیویشن۔ بیئر منیمم کا مطلب ہے 2-4 دن اگر آگے ہوتے ہیں تو جو آپ نے شیڈیول دینا ہے اس کے تحت اجازت دی تھی، اور انہوں نے کہا صدر پاکستان سے مشاورت کرنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ لے صدر صاحب نے 30 اپریل کی دے دی تاریخ۔ 1 مارچ کو فیصلہ ہو گیا،
اب جو دوسرا یہ اب ریسنٹ فیصلے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اس کے تسلسل میں تھا کہ 8 اکتوبر کی جو ہے الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ڈیٹ ماری. تو کیا سپریم کورٹ یہ کہتی کہ صدر پاکستان کی دی ہوئی تاریخ کو الیکشن کمیشن بدل سکتی ہے؟ یہ آئین اجازت نہیں دیتا، نہ ہی الیکشن کمیشن کو یہ اختیار تھا، اور سپریم کورٹ نے یہی کہا ان کو اختیار نہیں تھا. لیکن 14 مئی اس لیے دیا کہ وہ 6 جو مراحل کی حد تک امپلیمنٹیشن ہوئی تھی. وہ جو سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا اس کے 6 مرحلے طے ہو گئے تھے. یعنی تاریخ دی صدر پاکستان نے 30 اپریل، اس کے بعد شیڈیول دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دفعہ 57 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت. شیڈیول اور تاریخ میں فرق ہوتا ہے. تاریخ دی آرٹیکل 105 میں گورنر دیتا ہے، 56 میں جو ہے صدر پاکستان دیتا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت، اور اس کا شیڈیول آگے لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کاغذات نامزدگی کس تاریخ کو ہوں گے، ان پر اعتراضات کتنے دن کے اندر کیے جائیں گے، اس پر جو ہے پھر اعتراضات کے بعد فیصلہ ریٹرننگ آفیسر کیا کرے گا، کب کرے گا، اور پھر اس کے ریٹرننگ آفیسر اگر مسترد کرے گا یا منظور کرے گا تو اس کی اپیلیں کتنے دن کے بعد ہوں گی اور کس فورم کے پاس ہوں گی، اور پھر کتنے دن آپ کو جو ہے کیمپین کرنے کا موقع ملے گا، اور پھر کب الیکشن ہوگا. تو یہ سارا شیڈیول 40-45 دن بنتے ہیں جس میں دینا پڑتے ہیں الیکشن کمیشن کو. تو الیکشن سپریم کورٹ نے کوئی تاریخ نہیں دی، معاف کیجیے گا، یہ وہی شیڈیول جو ہے وہی جو ہے 30 کا. اب یہ انہوں نے جو 14 مئی تک کیا ہے، مرحلہ 6 سے آگے جو ہے انہوں نے تاریخوں کو، وہی تاریخیں جو الیکشن کمیشن نے دی ہوئی تھی شیڈیول کی، ان کو اسی طریقے سے جو وقت یہاں ضائع ہوا ہے ان کو صرف ایڈجسٹ کر کے اور 14 مئی کو دیا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ سپریم کورٹ تاریخیں دے رہی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ سپریم کورٹ کوئی جو ہے وزیر خزانہ کا اختیار کیا ہے. یہ 220 میں الیکشن کمیشن کے تابع ہیں سب ادارے، اور یہ 1 مارچ والے فیصلے میں لکھ دیا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کے تقاضے ہیں وہ تمام وزارت خزانہ پیسہ فراہم کرے گی. وزارت دفاع جو ہے رینجرز یا ان کو جو عسکری سیکیورٹی کے لیے مطلوب ہوں گے، وزارت داخلہ جو ہے انٹیریئر منسٹری وہ پولیس فورس یا جو ان کو پرسنل ضرورت ہوں گے وہ دے گی، اور وزارت قانون کو کہا گیا انصاف کو کہ جو ریٹرننگ آفیسرز، پریزائڈنگ آفیسرز، جوڈیشل آفیسرز کی ضرورت ہوگی وہ فراہم کرے گی. اور یہ آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن کو مضبوط کر کے دوبارہ اعادہ کیا ہے ان چیزوں کا صرف. اور اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ جی سپریم کورٹ نے سارے حکومتی اختیارات بھی لے لیے ہیں، اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں. آپ لوگ بھی اس کی ایسے مشتہری کرتے ہیں. ایک مفرور شخص جو لندن میں بیٹھ کر جو سزا یافتہ ہے، جو نااہل ہے، اس فیصلے کے تحت بھی جو الیکشن کمیشن نے سزا کی ہے، اور سزا یافتہ جو عدالتی مفرور ہو، فیوجیٹو فرام لا اینڈ جسٹس ہو، دنیا میں ساری جو اس کا بیان بھی کوئی نہیں دیتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، سارا پیمرا روک کے ہر چیز جو ہے آپ اس طرح دکھا رہے ہوتے ہو ان کی تقریروں کو. اگر کوئی اور ہوتا پارٹی کا تو اس پر تو قدغن ہوتی، اس کو تو آپ پر دکھانے کی بھی بندش ہوتی، یہ بھی سزا ہوتی. کیونکہ آرٹیکل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کسی مفرور کو پناہ دینا بھی یہ جرم ہے، ہمارے اس میں جرم ہے تعزیرات پاکستان میں. اگر کسی پناہ دی ہوئی ہے مفرور کو، آپ تو پناہ ہی نہیں دیتے، آپ تو اپنے چینل کھول کے آپ ان کو سارے قوم کو جو ہے سزا دے رہے ہیں. کھوسا صاحب، ججز کے نام لے کر ان پر تنقید کی جا رہی ہے اور ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، کیا توہین عدالت کا نوٹس نہیں جاری ہونا چاہیے یہاں سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں عدالت عظمیٰ ہو یا عدالت عالیہ ہو، بہت زیادہ حوصلے اور بردباری کا ثبوت دے رہے ہیں. وگرنہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو پابا سلاسل ہونا چاہیے. جو عدالت عظمیٰ کی توہین کرتے ہیں اس طرح سے نام لے کے فوٹو لگا کر، اور وہ کہتے تو ہیں کہ جی یہ ان کا لاڈلا ہے. لاڈلی تو مریم بی بی خود ہیں جو 24 گھنٹے ان کو جو ہے اعلان تان کرتی ہیں نام لے کر اور تصویریں دکھا کر. لیکن میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو نہیں چاہیے کہ ان معاملوں میں یا ہائی کورٹ ان معاملوں میں الجھے یا اس معاملے میں ان کو سیاسی شہید بنائے. ان کو قوم خود فیصلہ کرنے دیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا اس بات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. عدالت کو بڑا جگرے کا ثبوت دینا چاہیے. عدالت نے اپنا فیصلہ آئین کے مطابق دے دیا. آئین کو نافذ کرنے میں ہی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ترقی اور ترویج ہے. اگر آئین کو آپ نے منہدم کر دیا تو اس ملک میں افراتفری ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، اور خاکم بدہن ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا.